وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن عياله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تجاوز عن معسر تجاوزه الله يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. برادران اسلام، عزیزان گرامی، سامعین محترم، آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ اسی ہفتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش، ایک بڑا امتحان، ایک بڑی مصیبت اور بڑی آفت ہمارے خیبر پختونخوا کے ضلع مونیر، سوات
اور اس سے پہلے چترال، گلگت اور مختلف علاقوں میں اللہ کی طرف سے ہمارے مسلمان بھائیوں پر اتری ہے، نازل ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ وہ حالات سنے، دیکھے جو ہمارے ان مسلمان بھائیوں پر بیتے اور گزرے۔ بادل بنتے رہتے ہیں، بارشیں برستی رہتی ہیں، لیکن اس طرح بارش کا برسنا، بارش کا اترنا کہ بادل پھٹ جائیں اور ہزاروں ٹن پانی جو بارش میں گھنٹوں میں زمین پر آتا ہے وہ اکٹھا بادلوں سے بہہ جائے، اور وہ اتنا تیز رفتار پانی ہو اور اتنا اس کا تیز بہاؤ ہو کہ وہ پہاڑوں کو چیر کر، توڑ کر، ریزہ ریزہ کر کے، پتھر الگ الگ کر کے، کئی کئی ٹن وزنی پتھروں کو اپنے ساتھ بہا کر بجلی کی طرح دوڑے اور بستیوں کی بستیاں، شہر کے شہر ملیا میٹ کر ڈالے، لوگ بہہ جائیں، جانور بہہ جائیں، گھروں کے سامان بہہ جائیں، لاشیں پتھروں تلے دب جائیں، سینکڑوں کی تعداد میں اموات ہو جائیں، شاہ بن کے بیٹھے ہوں اور لحظے میں گدا بن جائیں، پورے کے پورے محلے اور پوری کی پوری بستیوں میں کہیں آبادی کا نام و نشان باقی نہ رہے اور سب وہاں پتھر ہی پتھر نظر آئے۔ ایسا شاید ہم نے اپنی زندگی میں اپنے ملک میں پہلی دفعہ دیکھا اور سنا۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش آئی ہے۔ بعض جگہوں پر شہروں میں، مینگورا شہر میں ہمارا مسلسل رابطہ ہے وہاں کے احباب سے، علماء سے۔ مینگورا شہر میں اگر 2 منزلہ بھی گھر تھا تو پانی دوسری منزل تک پہنچ گیا اور آج تک وہ گھر مٹی سے بھرے پڑے۔ جو اپنے ساتھ وہ مٹی لایا ہے، گھروں میں مٹیاں بھری پڑی ہیں، لوگ بہہ گئے، سامان بہہ گئے۔ مجھے ایک مولانا صاحب نے فون پہ بتایا کہ یہاں نہ لوگوں کے پاس برتن ہیں، نہ بستر ہیں جو زندہ بچے ہیں، نہ کھانے کا کوئی سامان ہے۔ مارکیٹیں تھی تو وہ بہہ گئیں، گھر تھے تو ان کے اندر سے سامان بہہ گیا اور گھر مٹی سے بھر گئے۔ مساجد میں مٹی بھری ہوئی ہے۔ باقاعدہ تبلیغی جماعت کی تشکیلات ہو رہی ہیں اور مساجد کو صاف کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے شہر کے ایک عالم نوجوان، ان کا مجھے میسج آیا، انہوں نے مجھے ویڈیوز بھیجی کہ مسجدیں اٹی ہوئی ہیں مٹی کے ساتھ۔ یہ انہونی چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ بس آج کی مجلس میں یہ 2-3 باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے، ہماری بدعملی ہے۔ اصل سبب تو یہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ قرآن، اللہ کا قرآن صاف بتا رہا ہے،
ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللہ اکبر. ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ ہر گناہ کی وجہ سے اللہ تمہیں دنیا میں پکڑ لیتے ہیں، نہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اکثر گناہ تو اللہ تمہارے درگزر فرما دیتے ہیں. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مصیبت، پریشانی، آزمائش اور تکلیف آ جاتی ہے. یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ قرآن بتاتا ہے یہ تکلیفیں میں اس لیے بھیجتا ہوں. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. کبھی بدنی تکلیفیں ہم دیتے ہیں، کبھی مالی تنگ دستیاں ہم دیتے ہیں. اس لیے دیتے ہیں کہ تم اللہ کے دروازے پہ آؤ، گڑ گڑاؤ، معافیاں مانگو، استغفار کرو، روٹھے رب کو منا لو. تم سے رب روٹھ چکا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ کوئی بونیر والوں کے گناہ ہیں صرف، یہ صرف سوات والوں کے گناہ ہیں، یہ صرف چترال اور گلگت میں گناہ ہو رہے ہیں. نہیں، یہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح، اور ہمیں گناہوں کے کینسر لگ گئے ہیں. کینسر کا پھوڑا کبھی منہ میں نکل آتا ہے، کبھی سینے پہ نکل آتا ہے، کبھی پیٹ میں نکل آتا ہے، کبھی انتریوں میں نکل آتا ہے، کبھی ٹانگوں میں نکل آتا ہے، کبھی ہاتھوں میں نکل آتا ہے، کبھی ناک میں نکل آتا ہے، کبھی گلے میں نکل آتا ہے. تو وہ گناہ جس میں ہم مبتلا ہیں، آج ان گناہوں کا کینسر پک چکا ہے، آخری سٹیج پہ ہے، اور وہ کینسر جسم کے کسی حصے پہ بھی ظاہر ہو سکتا ہے. اللہ کی یہ پکڑ پوری امت میں کہیں بھی آ سکتی ہے. وہ صرف اس جگہ کا قصور، ضروری نہیں کہ صرف اس جگہ کا قصور ہو، وہ پوری امت کے گناہوں کی شامت ہے، پورے ملک کے گناہوں کی شامت ہے. ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے نیک پاک ہیں اور کے پی کے والے وہ گناہگار ہیں اس لیے وہاں آیا ہے اور ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. نہیں، یہ ہمارے اجتماعی گناہوں کی نحوست ہے. اور وہاں اللہ نے یہ آفت بھیجی، اور اللہ چاہتے کیا ہیں؟ لعلہم یضرعون. پوری قوم گڑ گڑائے، معافیاں مانگے، توبہ کرے، روٹھے رب کو منائے. ہم سر پاؤں کے ناخن سے سر کی چوٹی تک گناہوں میں اللہ کی قسم اٹے ہوئے، اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. ہم اللہ کو قدم قدم پہ ناراض کر رہے ہیں، ہم اللہ کو ایک ایک سانس میں ناراض کر رہے ہیں، ایک ایک بول میں ناراض کر رہے ہیں، ایک ایک عمل میں ناراض کر رہے ہیں، اور ایک ایک حرکت میں ناراض کر رہے ہیں، اپنی فکروں اور سوچوں میں ناراض کر رہے ہیں. ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں. ہم کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں پوری امت. اللہ اکبر. ہمارے معاملات گندے، ہمارے اخلاق گندے، ہمارے کردار گندے، ہماری مساجد ویران، ہمارا رزق حرام، ہماری حرکتیں شرمناک، ہم بددیانتی اور خیانت کے اعلیٰ درجے پر، جھوٹ فراڈ یہ ہماری فطرت ثانیہ بن گئی، اور جھوٹ فراڈ ہماری سرشت بن گئی، اور دنیا میں بھی ہم بدنام اور اللہ کی نظر میں بھی ہم گر گئے.
مالوں کی ہم زکوٰۃ کوئی نہیں دیتے، ہم صدقات کوئی نہیں نکالتے، رحم ہم سے ختم ہو گیا ہے، وراثتیں ہم ہڑپ کر رہے ہیں، یتیموں کا مال ہم کھا رہے ہیں، مسکینوں کے حقوق ہم سلب کر رہے ہیں، بیوگان کے ساتھ ہم ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، مریضوں کے ساتھ، انسانوں کی جانوں کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں، 2 نمبر دوائیاں بنا بنا کر ہم مریضوں کو قتل کر رہے ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، ملک کے اندر عصبیتوں کو فروغ مل رہا ہے، اللہ کے باغی ہیں ہم، جس زمین پہ رہتے ہیں اس سرزمین کے باغی ہیں، رب کے باغی ہیں، تو پھر اللہ کی پکڑ تو آنی ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ اللہ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، اللہ ایسی تکلیفیں دیتے ہیں اور پھر ایسی تکلیفیں دے کر لوگوں کو آزماتے ہیں اور لوگوں کو اللہ اپنی طرف بلاتے ہیں، میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، میری طرف پلٹ آؤ، اور جب لوگ پلٹ جائیں تو اللہ تعالی بلائیں دور کر دیتے، اور اگر بندے اللہ کی طرف نہ لوٹیں تو پھر اللہ کی طرف سے کچھ دن تو مہلت ملتی ہے، اور پھر کچھ دن کے بعد اللہ کی طرف سے وہ پکڑ آتی ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ قادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ارائیتم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، اگر اللہ پکڑ لے تمہیں یا قیامت آ جائے، میرے سوا کس کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو کس کو پکارو گے؟ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اس وقت میرے ماننے والے، میرے نہ ماننے والے سب کے سب مجھے ہی پکاریں گے۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، اللہ ہی کو پکارو گے نا، اس وقت تمہیں وہ نظر نہیں آئیں گے جن کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی ٹیکنالوجی وہ روک نہیں سکتی۔ ہم نے قرآن کو بلا دیا، قرآن تو پہلے بتا رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے پچھلی امتوں، پچھلے لوگوں کے پاس نبی رسول بھیجے، انہوں نے ان کی باتوں کو نہ مانا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے ان کو مالی تنگی، بدنی تکلیفوں کی دیکھ دی، ان کو بدنی تکلیفوں میں مبتلا کیا، مالی تنگ دستی میں مبتلا کیا، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ گڑ گڑائے، تاکہ وہ توبہ کرے، تاکہ وہ استغفار کرے، تاکہ وہ اللہ کے دروازے پہ واپس آ جائے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتے ہیں جب ہماری طرف سے یہ عذاب آیا، پکڑ آئی، تو کیوں نہ لوگ گڑ گڑائے، کیوں نہ معافیاں مانگی، کیوں نہ اپنے آپ کو بدلا، کیوں نہ چیز لائے، کیوں نہ گناہ چھوڑے، کیوں نہ ایمان لائے، کیوں نہ کفر اور شرک کو ترک کیا، کیوں نہ بدعملیوں کو چھوڑا، کیوں بے نمازی نمازی نہ بنے، کیوں بے روزے دار روزے انہوں نے نہ رکھے،
کیوں زکات چوروں نے زکات نہ دی؟ کیوں بے حیاؤں نے بے حیائی ترک نہ کی؟ کیوں برائی کے اڈے بند نہ ہوئے؟ کیوں سودی کاروبار بند نہ ہوئے؟ کیوں شراب کی مجلسیں ختم نہ ہوئی؟ کیوں یتیموں اور مسکینوں کے حق ہڑپ کرنے والوں نے توبہ نہ کی؟ کیوں کرپشن اور چوری کا خاتمہ نہ ہوا؟ کیوں ناحق قتل بند نہ ہوئے؟ کیوں چوریاں بند نہ ہوئی؟ کیوں ڈکیٹیاں بند نہ ہوئی؟ کیوں اللہ کے نیک ولیوں کو بک بک بند نہ ہوئی؟ کیوں قرآن کی توہین بند نہ ہوئی؟ کیوں دینی تعلیم کی طرف توجہ نہ ہوئی؟ اللہ شکوہ کر رہے ہیں فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، کیوں نہ گڑ گڑائے؟ آج وقت ہے گڑ گڑاؤ۔ ہمیں کب عقل آئی؟ 2005 میں زلزلہ آیا، ہم نے کانوں کو ہاتھ لگایا، او اتنی تباہی، ہم نہ بدلے، ہم نے توبہ نہ کی۔ ٹھیک 5 سال کے بعد 2010 میں قیامت خیز سیلاب آیا، اور آپ کے علاقے میں آیا، آپ کے خطے میں آیا۔ 2 دریاؤں کا پانی، سندھ اور پنجاب کا پانی اکٹھے ہو گئے، ادھر سے سندھ بپھرا، ادھر سے چناب بپھرا، اور پانی نکلے، ہزاروں گھر منہدم ہو گئے۔ یہ 2010 کل کی بات ہے، ہم نے تو خدمت کی تھی 2010 میں بھی، میں خود ایک ایک گاؤں میں گیا، ایک ایک بستی میں گیا۔ آپ کا سارا مظفر گڑھ متاثر تھا، آپ کا لیا متاثر تھا، آپ کا راجن پور متاثر تھا، آپ کا رحیم یار خاں متاثر تھا، آپ کا سوات متاثر تھا، آپ کا سندھ متاثر تھا۔ ہم نے سیلاب میں بھی لوگوں کو ڈوبتا دیکھ کر، مرتا دیکھ کر، شاہوں کو گدا دیکھ کر، لوگوں کی زمینیں مکان تباہ ہوتے دیکھ کر، دریا نے زمینوں کو ہڑپ کر دیا، یہ منظر دیکھا، پھر بھی ہم اللہ کے دروازے پہ نہیں آئے، ہم پھر بھی نہیں آئے۔ پھر ملک میں معاشی بحران آیا، ملک کے اندر معاشی بحران آیا، ملک میں امن کا بحران پیدا ہوا جو آج تک چل رہا ہے، مہنگائی کا طوفان آیا، ہم پھر بھی نہ سمجھے۔ پھر 2022 میں قیامت خیز سیلاب آیا، ہم بھول جاتے ہیں، ہمارے حافظے کمزور ہیں۔ 2022 کا سیلاب آپ کا تونسا، ڈیرہ غازی خان، راجن پور سے لے کر بلوچستان، اور بلوچستان سے آگے پورا صوبہ سندھ، اور پیچھے سوات اور چترال اور کالام، اور اس پورے خطے کے اندر جو تباہی ہوئی وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ایسے ایسے ضلع بھی دیکھے بلوچستان میں خود وہاں تھا، ڈی سی کے دفتر میں پانی، ہسپتال میں پانی، تھانوں میں پانی، چوکوں میں پانی، مارکیٹوں میں پانی، بازاروں میں پانی، ہر طرف پانی ہی پانی۔ لیکن ہم پھر بھی نہ سمجھے، اور آج 2025 میں ٹھیک 3 سال کے بعد وہ ہوا جو کبھی نہیں ہوا تھا، کلاؤڈ برسٹ، بادل پھٹ رہے ہیں، ہزاروں ٹن پانی زمین پہ آ رہا ہے، پہاڑ پھٹ رہے ہیں، بڑے بڑے پتھر ہزاروں کی تعداد میں، ایک ایک پتھر جو کرین سے مشکل سے ہلے، وہ پانی کے ساتھ دوڑتا ہوا آ رہا ہے جیسے اس کو پہیے لگ گئے ہوں، اور اس کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہیں رہی، کوئی پل ہے گئی، کوئی مکان ہے گیا، کوئی آبادی ہے گئی، سب کے سب تباہی ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں پھر کیوں نہیں گڑ گڑاتے، پھر توبہ کیوں نہیں کرتے، پھر استغفار کیوں نہیں کرتے؟ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ
کست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون. فرمایا دو چیزیں ہیں جو تمہیں توبہ سے دور کیے ہوئے ہیں. توجہ رہے میری طرف. پہلی چیز، قرآن بیماریوں کی نشاندہی کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے، علاج بھی بتاتا ہے. ہم ایسے بے سدھ مریض ہیں کہ ہم اپنی بیماری جاننے کے لیے اور علاج کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے تمہاری بیماریاں کیا ہیں؟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، دل سخت ہو گئے ہیں، تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں. اللہ نے دکھایا کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. پتھر بھی ٹوٹ پڑے، پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے اللہ کے خوف سے، لیکن تمہارے دل گڑ گڑانے کے لیے، رونے اور دھونے کے لیے اور اللہ سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. او اشد قسوہ، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. بعض پتھر ایسے ہیں ان سے چشمے نکلتے ہیں، وہ بھی دوسروں کے نفع کا ذریعہ بنتے ہیں، اس سے نہریں نکلتی ہیں، نہروں سے دریا بنتے ہیں. تمہارے ملک سیراب ہوتے ہیں، بجلیاں بنتی ہیں، تمہاری ہریالی آتی ہے، کھیت بنتے ہیں، باغات بنتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہیں ان سے پانی رستا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے لڑکھڑا کر زمین پہ گر جاتے ہیں. تو ہمارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور جب دل سخت ہوتے ہیں تو بندہ اللہ کو بھلا دیتا. قساوت قلبی ایک بڑی مرض ہے، روحانی بیماری ہے. جب تک دل نرم نہ ہو اس وقت تک توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. جب تک دل نرم نہ ہو اور دل کی سختی دور نہ ہو اس وقت تک اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ہوتی. اس وقت تک گناہ نہیں چھوٹتے. دل سخت ہیں. وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، دل سخت ہو گئے. ہمارے دل نہیں سخت. پہلے ایک فوتیدگی ہوتی تھی پورا شہر کانپ جاتا تھا، آج گھروں میں فوتیدگیاں ہوتی ہیں تو بھی گانے لگے ہوتے ہیں. یہ دل سخت نہیں ہوئے. ماں اور باپ کی پرواہ نہیں، دل اتنے سخت ہو گئے. بہنوں اور بھائیوں کی پرواہ کوئی نہیں، دل اتنے سخت ہو گئے. قوم کی پرواہ کوئی نہیں، دل اتنے سخت ہو گئے. یہ مرض ہے قساوت قلبی. اس لیے دل نرم کرو بھائی. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اللہ کہتے ہیں اب وقت نہیں آیا، ایمان والوں کے لیے اب وقت نہیں آیا. تمہارے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں، قرآن پر تمہارے دل جھک جائیں، حدیث کے لیے تمہارے دل جھک جائیں. وما نزل من الحق. اپنے دلوں کو نرم کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، رزق حلال اختیار کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، اللہ کا حق ادا کرو، عبادات کا اہتمام کرو، اخلاق ٹھیک رکھو، معاملات ٹھیک رکھو.
اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، ورنہ اس طرح کے حالات آتے رہے۔ انفرادی تکلیفوں میں ہم مبتلا ہے، بے سکونیوں میں مبتلا ہے، اجتماعی تکلیفوں میں مبتلا ہے۔ گندم بکی کوئی نہیں، مکئی کا 1700 روپے ریٹ ہو گیا، لوگ گندم انسانوں کی بجائے جانوروں کو کھلا رہے ہیں۔ یہ ہر کاشتکار کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب کاشتکار کی جیب میں پیسہ کوئی نہیں تو دکاندار فارغ بیٹھے ہیں، مارکیٹیں سنسان ہیں، کہتے ہیں جی مندہ ہے۔ کیوں مندہ ہوا؟ برکت اٹھ گئی۔ کیوں برکت اٹھی؟ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے بابا ایمان لاؤ، زندگی تقوی والی بناؤ، ہم برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ ایمان لائیں، گناہ کو چھوڑیں، ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ وَلَكِنْ ایک بولے، ہاں وہی بات آ گئی ابھی جو میں نے کہی، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، قرآن بار بار یہی مرض بتا رہا ہے، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے ہیں بھائی، اس لیے ایمان پر تیار نہیں، تقوی والی زندگی پر تیار نہیں، گناہوں والی زندگی میں خوش ہیں۔ کیوں گناہوں والی زندگی میں کیوں خوش ہیں؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے گناہ ان کے آگے بڑے خوبصورت بنا کے پیش کیے ہیں۔ یہ چوری بھی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دیکھو ہمارا بڑا کارنامہ ہے۔ شیطان گناہگار کو اس کے گناہ خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ لوگ بیٹیاں نچوا کر خوش ہوتے ہیں، میری بیٹی انٹرٹینمنٹ کر رہی ہے، سٹیج ڈرامہ کر رہی ہے، شہرت ہو رہی ہے، پیسہ ہو رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے۔ پہلے لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے تھے، آج گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے شیطان نے ان کے بدکاریاں، بدعملیاں، بدعقیدگیاں، بد اعتقادیاں اور ان کے تمام گناہ ان کو خوبصورت بنا کے پیش کیے، کبھی مغربی ثقافت بنا کے پیش کیے، کبھی رسم اور رواج بنا کے پیش کیے، اور کبھی واہ واہ اور شہرت کا ذریعہ بنا کے پیش کیا، کبھی پیسے کا ذریعہ بنا کے پیش کیا، اور ان کو بتایا کہ یہ تمہارا بڑا کارنامہ ہے۔ دیکھ نہیں رہے آپ؟ فحاشی، عریانی، ڈانس، سکولوں میں ڈانس ہو رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں، لاہور میں، کیا کیا بتاؤں آپ کو۔ میں ابھی کراچی تھا، مجھے ایک بڑے بزرگ کا میسج آیا، مجھے یقین نہیں آیا، میں نے تحقیق کی تو بات سچی نکلی۔ لاہور میں باقاعدہ ایک مجلس منعقد ہوئی، پچھلے ہفتے کی بات ہے، باقاعدہ ایک تقریب منعقد ہوئی ایک ہال میں، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، کھلے بندوں، ہم جنس پرستی کے اعمال کر کے ویڈیو بنائی گئی، پتھر نہ گرے ملک میں تو کیا ہے، بدکاری کی ویڈیو،
مرد کی مرد کے ساتھ، عورت کی عورت کے ساتھ، ایسے مناظر سب کے سامنے کروائے گئے. حیا ختم، شرم ختم. مولوی کو تقریر کر دے تو فوراً پرچہ، جاؤ جیل میں، سپیکر اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہاں قانون کو سانپ سونپ گیا ہے، ایجنسیوں کو پتہ نہیں ہے، حکمرانوں کے گویا علم میں نہیں ہے. لوط علیہ السلام کے قوم والے عمل کو، اغلام بازی کو، ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ مل چکا ہے ملک کے اندر، اور ایسے مشاہدے اور ایسے مناظر کھلے عام دکھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ویڈیو بنائی جا رہی ہیں تاکہ قوم ان کو قبول کر لے، چپ ہو جائے. ایسے تقریبات ہوتی ہیں، پرچہ ہوا، پرچہ خارج ہو گیا، پرچہ خارج ہو گیا، گویا کہ جرم کوئی نہیں. تو کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر پتھر نہیں گریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ قرآن کو کس سے کہانیوں کی کتاب ہے؟ یہ موعظت اور نصیحت کی کتاب ہے. پچھلی قوموں کے حالات اللہ نے کیوں بیان کیے؟ اسی وجہ سے بیان کیے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو عقل مندو، عبرت حاصل کرو. لوط علیہ السلام کی قوم کے حالات کو بار بار اللہ نے ذکر کیا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، فرمایا میرے نبی لوط کو یاد کرو، انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، او بے حیاؤ، تم بے حیائی والے عمل کرتے ہو، ہم جنس پرستی کرتے ہو، توبہ کرو، استغفار کرو. قرآن کہتا ہے یاد کرو، تذکرہ کرو، ایک دوسرے کو بتاؤ. قوم نہ مانی، قوم باز نہ آئی. یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے خوبصورت بچوں لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بنے تو یہ بدبخت اور ظالم اور ہوس پرست اور شہوت پرست اور نفس پرست دیواریں پھلانگ کر لوط علیہ السلام کے گھر گھس گئے کہ ان بچوں کو اٹھائیں اور ان سے ہم جنس پرستی والا نعوذ باللہ عمل کرے. حضرت لوط علیہ السلام بے بسی کی تصویر بن کر اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگے، دعائیں کرنے لگے، اللہ کے آگے رونے دھونے لگے، قوم کے آگے منتیں کرنے لگے. اور بدبختو، میری بیٹیوں سے شادی کر لو، یہ میرے مہمان ہیں. ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. اللہ سے ڈرو، میری بیٹیوں سے شادی کر لو. بعض علماء کہتے ہیں پچھلی شریعتوں میں کافر اور مسلمان کا نکاح جائز تھا، اس لیے فرمایا. بعض کہتے ہیں میری بیٹیوں سے مراد قوم کی بہو بیٹیاں ہیں. لڑکیوں سے شادی کرو، خواہش پورے کرنے کا جائز رستہ اختیار کرو. کوئی تم میں سمجھدار آدمی نہیں. تو ان ہم جنس پرستوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید. ہائے ہائے ہائے، کہنے لگے کہ ہمیں کوئی شادیوں میں دلچسپی نہیں ہے. یہ بدبخت لوگ جب ان کی تباہی قریب آتی ہے تو وہ فطرت سے بغاوت کرتے ہیں. نکاح فطرت ہے، ہم جنس پرستی غیر فطری عمل ہے. انہوں نے فطرت سے بغاوت کی، کہنے لگے نکاح کوئی نہیں کرتے، ہمارے ارادوں کا تمہیں پتہ ہے. انک لتعلم ما نرید، ہمیں یہ لڑکے چاہیے، ہمیں یہ چھوکرے چاہیے. آج پھر وہی بے حیائی ہمارے ملک میں مسلط ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ بعض علاقوں میں خیمے لگتے ہیں، اڈے بنے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ یہ بدکاریوں کے اڈے چل رہے ہیں، قانون کی گرفت سے بھی باہر ہے.
تم نہیں پکڑتے تو وہ تو پکڑتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بس۔ لوط علیہ السلام جب بے بس ہوئے تو ہم نے کہا میرا لوط پریشان نہ ہو، یہ میرے فرشتے ہیں، ان کا سٹا پک چکا ہے، میں ان کو تباہ کرنے والا ہوں۔ ان موعدکم الصبح الیس الصبح بقریب، بس صبح تک ویٹ کر لو، صبح تک انتظار کر لو، صبح ان پر عذاب آنا ہے، آپ زیادہ پریشان نہ ہو، صبح بھی تو قریب ہے۔ الیس الصبح بقریب، صبح آ گئی، آپ فرمائے نکل جائیں یہاں سے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جائیں، آپ کی بیوی نہیں بچے گی، وہ کافرہ ہے، وہ مخبری کرتی ہے، وہ نہیں بچے گی، آپ کا خاندان کا ہم تحفظ کریں گے، آپ نکل جائیں۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جب صبح کا وقت آیا، ہمارا حکم آیا، تو ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کے حصے میں بدل دیا، الٹا کر کے زمین کو پٹخ کے دے مارا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارًا، ہم نے ان پہ پتھر برسائے، پتھروں کی بارش برسی۔ ایک عذاب یہ آیا ان بدبختوں پر، ہم جنس پرستوں پر، بدکاریوں کے کرنے والوں پر۔ جبریل امین نے زمین کو اٹھایا، آسمان تک لے گئے، اور آسمان پہ لے جا کر پٹخ کر زمین پہ دے مارا۔ دوسرا عذاب یہ آیا کہ ان ہم جنس پرستوں کے لیے اللہ نے نشان لگا کر پتھر بھیجے، وہ پتھر ہر ایک کو لگے، دیکھنے میں پتھر تھے، حقیقت میں وہ ایٹم بم کے ذرات تھے، پگھل گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اور اس سے پہلے قرآن کہتا ہے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کو اندھا کر دیا، ایک نہیں کئی عذاب آئے، تباہ اور برباد ہوئے۔ آج لاہور میں اس طرح کے مناظر دنیا نے دیکھے، دکھائے گئے، بی بی سی نے کالم لکھا ہے، لیکن کوئی قانون حرکت میں نہیں آیا۔ حکمرانوں، اللہ کی غیرت کو مت چیلنج کرو۔ اگر بونیر میں، سوات میں، گلگت میں، چترال میں، کے پی کے میں، اس سے پہلے پنجاب میں اور سندھ میں یہ آفتیں آ سکتی ہیں، تو تم بھی اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہو۔ فرعون بھی اللہ کی پکڑ میں آیا تھا، صرف غیروں کو خوش کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لی گئی، دین والوں پہ دروازے بند، زندگی کے دروازے بند، اور ان بے حیاؤں کو کھلی چھوٹ ہے۔ یہ پہلی بات، ایسے موقع پر توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ توبہ اور استغفار کے ساتھ ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی ہے جو تکلیف اور مبتلا میں مبتلا، تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قیامت میں اس کے لیے آسانیاں ہیں، وہ دنیا میں تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے۔ من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں کسی مسلمان کی تنگ دستی کو دور کر دے، اللہ اس کی دنیا میں بھی تنگ دستی کو دور کریں گے، آخرت میں بھی دور کریں گے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ کبھی نہ پھنسے، کبھی تنگ دست نہ ہو، بابا اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں بھی تنگ دستوں کی مدد کرے۔ اللہ اس کی برکت سے اسے دنیا کی تنگ دستی سے بھی بچائیں گے، آخرت کی تنگ دستی سے بھی بچائیں گے۔ ورنہ زندگی میں بڑے بڑے لوگوں پر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ بھی پھنس جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی پھنس جاتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا یہ شاہدہ اسلام ہسپتال آپ کے قریب لودھرا میں مشہور ہسپتال، ان کے مالکان کی فیملی ناران میں بابو سر ٹاپ پر
سیر و سیاحت کے لیے گئی ہوئی ہے، ایک ہی ریلا آیا، کتنی اموات ہو گئی. خود وہ جو ان کے بزرگ تھے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، بہو لیڈی ڈاکٹر اللہ کو پیاری ہو گئی. یہ مناظر ہمارے سامنے ہے، یہ چند دن پہلے کی بات ہے. اگر چاہتے ہو کہ ایسی آفتوں سے بچو اور ایسی تکلیفوں سے بچو، من شرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ فلیتنفس عن معسر. حضور نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن کی تکلیفوں سے بچے، وہ دنیا میں تنگ دستوں سے کے لیے آسانی پیدا کرے. دنیا میں تنگ دستوں کے لیے وہ آسانی پیدا کرے اور تنگ دستوں کی مدد کرے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. بندہ جب تک بندے کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں. بندہ جب تک بندے کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرے اللہ اس کی ضرورت پورا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، قتل کا فیصلہ کر لیا فرعون نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے مصر سے، چلتے 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 آگے مدین کی سرزمین پہ پہنچ گئے. مدین میں جب داخل ہوئے تو پہلی آبادی ملی، ایک کنواں تھا اور کنویں پر رش تھا، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے کے نیچے چلے گئے، اللہ سے دعا کی. تولا الى الظل قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگار میں یہاں اترا ہوں، آیا ہوں، میں یہاں آیا ہوں، تو مجھے جو بھی عطا کرے میں خیر کا محتاج ہوں. بے گھر ہوں، گھر کا محتاج ہوں، بے روزگار ہوں، روزگار کا محتاج ہوں، تنہا ہوں، رفیق حیات کا محتاج ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، شادی شدہ کا شادی کا محتاج ہوں. پروردگار یہ اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کر لی. دیکھا سامنے دو بچیاں، دو نوجوان لڑکیاں بکریاں لے کے کھڑی ہیں. ان سے پوچھا قال ما خطبکما، کیوں کھڑی ہو بی بی؟ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں تم کھڑی ہو. قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. یہ سب لوگ بکریوں کو پانی پلا کے چلے جائیں گے نا، پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی. ابا جان بوڑھے ہیں، بہت کمزور ہیں، وہ آ نہیں سکتے، یہ ڈیوٹی مجبوراً ہمیں کرنی پڑتی. اچھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پتھر تھا جس کو 10 آدمی ہٹاتے تھے، اس پتھر کو ہٹایا، اکیلے ڈول کھینچے، فٹو فٹ بکریوں کو پانی پلا دیا. بکریوں نے پانی پی لیا، کہا بی بی ہو جاؤ، تم اپنے گھروں کو جاؤ. یہ دیکھو دوسرے کی حاجت کو پورا کیا، دوسرے کی ضرورت کو پورا کیا، دوسرے کی مشکل میں اس کی مدد کی. بچیاں خوش خوش اپنے گھر میں آج وقت سے پہلے پہنچ گئی. ابا جان نے پوچھا اب بیٹا یہ آج جلدی آ گئی؟ ابا جان ایک نیک دل مسافر نے آج ہماری خدمت کی ہے، ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے. او جوانو، تم تو باپ کو پانی کا گلاس دینے کے لیے تیار نہیں. ماں تڑپتی ہے، بیٹیاں بہو اب اپنی ساس کو، بیٹیاں ماں کو پانی کا ایک گلاس دینے کے لیے تیار نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا. کہو نا سبحان اللہ. بخاری کی روایت ہے بدکارہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخشش کر دی. کہو نا سبحان اللہ. کتے کو پانی پلانے پہ بخشش.
اور یہاں ساس کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں. شوہر اپنی ماں کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں. ہم اپنے بھائی کو پانی کا گلاس دینے کے لیے تیار نہیں. میں پھر وہی کہتا ہوں ولکن قست قلوبکم، دل سخت ہو گئے ہیں. پتھر سے بھی ہمارے دل زیادہ سخت ہو گئے. اسلام کا مزاج تو دوسروں کی مدد کرنے کا ہے. حضور علیہ السلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل. حضور علیہ السلام سخی تھے اور سب سے زیادہ سخی تھے، اور اس ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بارش سے پہلے سخت گرمیوں میں چلتی ہے، جس کی ٹھنڈک غریب امیر کو پہنچتی ہے، اس سے بھی زیادہ حضور سخی تھے. اور ہم بخیل تباہ ہیں. چیزیں برباد ہوتی ہیں، ہم غریبوں کو نہیں دیتے، ہمسایوں کو نہیں دیتے، رشتہ داروں کو نہیں دیتے. ناراض نہ ہونا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا. بیٹی نے باپ سے کہا، یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. ابا جان میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو مسافر ہے اس کو آپ ملازم رکھ لیں. نیچے بیٹھ نہ لائے، اس کو آپ ملازم رکھ لیں، چونکہ ملازم والی ساری اوصاف اس میں موجود ہیں. یہ طاقتور بھی ہے، یہ امانت دار بھی ہے. ملازم وہ ہونا چاہیے جو امانت دار ہو، کرپٹ نہ ہو، چور نہ ہو. آج تو کرپشن اور چوری کا دور ہے نا. یہ امانت دار بھی ہے، یہ طاقتور بھی ہے، محنتی بھی ہے. اس کو آپ ملازم رکھیں. اچھا چلو بلاؤ. ایک بیٹی آئی اس مسافر کو بلانے کے لیے، دعا قبول ہو گئی. انہوں نے جانوروں کی خدمت کی، اللہ نے موسیٰ کی خدمت کا انتظام کر دیا. کہو سبحان اللہ. قالت احداکما تمشی علی استحیاء. ایک آئی ہے حیا و شرم کا پتلا بن کر، اپنے آپ کو سنبھال کر بڑی حیا اور شرم کی چال چلتے ہوئے آئی اور آگے کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ابا جان بلا رہے ہیں آپ کو وہ اجر، آپ کو وہ اجرت دینا چاہتے ہیں اس کام کی جو کام آپ نے ہمارے لیے کیا ہے. اچھا. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جا کے شعیب علیہ السلام کو حالات سنائے. میرے تو قتل کے فیصلے ہو گئے تھے، میں وہاں سے بھاگ کے آیا ہوں. پہلے تو شعیب علیہ السلام نے تسلی دی. قال نجوت من القوم الظالمین. اطمینان رکھیں، یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے، آپ نجات حاصل کر چکے. پھر کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک. موسیٰ میرا پروگرام یہ ہے کہ میری 2 بیٹیاں جوان ہیں، ایک کا رشتہ تجھے دے دیتا ہوں، تم نکاح کر لو. بس 8 سال تم ہماری خدمت کرو گے، اور اگر 10 کرو گے تو وہ آپ کا حسن اخلاق ہوگا. ہماری طرف سے شرط 8 سال کی ہے، تم 8 سال ہماری خدمت کرو گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے قبول ہے. دیکھو اللہ نے گھر بھی دے دیا، اللہ نے روزگار بھی دے دیا، اللہ نے بیوی بھی دے دی. دوسروں کی خدمت کرو، دوسروں کے کام آؤ، اللہ تمہارے کام یوں بناتے ہیں. وہ دیکھو نا یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے کنویں میں جا کے ڈال دیا تھا. فَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. پلاننگ کر کے کنویں میں ڈال دیا، باپ سے جھوٹ بول دیا.
ابا جان ہم تو چلے گئے تھے، انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ ابا جان بات یہ ہے ہم تو تفریح کے لیے چلے گئے تھے، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، ایک بھیڑیا آیا ہے وہ چیر پھاڑ کے کھا گیا یوسف، تیرے یوسف کو، اور پھینک چکے تھے کنویں میں۔ انہوں نے سمجھا کہ یوسف کا کام تمام ہو گیا، لیکن جسے رب رکھے اسے کون، بولو نا، اسے کون چکھے۔ یوسف علیہ السلام تو بکتے بکاتے مصر میں، اور پھر عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ تہمت لگ گئی جیل میں، اور پھر آج وہ بادشاہ مملکت ہے، اور انہیں کیا پتا کہ آج یہ قحط میں مبتلا ہے اور جا رہی ہیں اپنے اسی یوسف بھائی سے غلہ مانگنے کے لیے۔ پہنچ گئے یوسف علیہ السلام کے دربار میں، کہنے لگے بادشاہ جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل۔ غریب لوگ ہیں، نبیوں کا خاندان ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، کھوٹے سے پیسے ہیں، تھوڑے سے پیسے لائے ہیں، قبول کر لو، ہمیں غلہ دے دو، ہمیں غلہ دے دو۔ ہائے ہائے ہائے، واہ اخلاق یوسفی، یوسف کے اخلاق کمال کے، اور پھر محمد عربی کے اخلاق تو سب سے کمال کے، کہو سبحان اللہ۔ ہاں، کنویں میں پھینکنے والے، آج جس کو کنویں میں پھینکا وہ تخت شاہی پہ براجمان ہے، اور جو پھینکنے والے تھے وہ گداگر بن کے سامنے کھڑے ہیں، اپلیکیشن لے کے سامنے کھڑے ہیں، درخواست لے کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اخلاق یہ ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی بلوایا نہیں، پہچان تو پہلی نظر میں ہی گئے تھے، یہ وہی میرے بھائی ہیں۔ وہ تو تیسری بار کہا تھا نا، هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ یہ آخری دفعہ جب تیسری بار وہ غلہ لینے آئے نا، پھر کہا تھا اور تمہیں پتا ہے تم نے یوسف اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، ان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے یہ بھی کہہ دیا اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ آج کہہ رہے ہیں غلہ دے دو، کھوٹے پیسے لے لو، غلہ دے دو، اور بابا دوسروں کے کام آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی تمہیں بھی، تمہارے آگے بھی پیش ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا غلہ، ایک دفعہ دیا، دوسری دفعہ دیا، تیسری دفعہ آئے تو پھر تیسری دفعہ جتلوایا، هل علمتم ما فعلتم بيوسف، پتا ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ تو راز کی بات تھی، اچانک یوسف کا نام کانوں میں پڑا، کہاں یہ عزیز مصر، مصر کا بادشاہ، اور کہاں ہم اتنی دور سے سفر کر کے آئے کنعان سے، بادشاہ یوسف کا نام لے رہا ہے، کیا مطلب؟ چونک کے کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں۔ بابا حسد کرنے والا، تقدیر اس کے ہاتھ میں نہیں، وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ قادر ہے زندہ رکھے یا مارے، اس لیے ڈرو نہیں، نہ کسی پر حسد کرو۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قال انا یوسف، میں وہ یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں پھینکا تھا۔ آج وہ تکلیف میں ہے بھائی، کے پی کے والے، الفاروقیہ ٹرسٹ ان کی خدمت کر رہا ہے، باقی ملک کے ٹرسٹوں کی طرح اللہ کے فضل سے۔ آج ہمارا قافلہ انشاءاللہ روانہ ہو رہا ہے، ہم نے وہاں کے لوگوں سے، علماء سے پوچھا کہ یہاں کیا ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے ان کے لیے خیمے خریدے، ہمارے ٹرسٹ نے ان کے لیے پانی کے ٹینک خریدے، چونکہ چشموں سے پائپوں کے ذریعے نیچے پانی آتا ہے، اب اس کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے وہ سارا نظام درہم برہم ہو گیا، انہیں پانی کی ضرورت ہے، پائپ خریدے،
कई लाख रुपए की दवाइयां खरीदी, हमारे डॉक्टर, हमारे डिस्पेंसर, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ ये आज जा रहा है वहां इलाज मुआवजे के लिए, और उनको राशन की जरूरत है, हम राशन का इंतजाम कर रहे हैं। अब तक उनके घरों में मिट्टी भरी हुई है, जो घर बच गए। मैंगोरा में 1000 के करीब घर है जहां से हर चीज बह गई। उनको बर्तनों की जरूरत है, उनको बिस्तरों की जरूरत है, उनको खाने पीने की अशिया की जरूरत है। और बोनीर में अभी तक लाशें पत्थरों के नीचे दबी हुई, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पत्थर आए, नीचे लाश है, लाश से बड़े पत्थर है, नजर ही नहीं आते। जब कुछ स्मेल होने लगती है फिर अंदाजा होता है कि यहां पर हो सकती है, फिर करेने बुलवानी पड़ती हैं, बड़े उनको पैसे देने पड़ते हैं, और फिर वो पत्थर हटाते हैं, फिर लाशों को निकालते हैं। भाई कई 100 लोग अभी तक लापता है, जवान औरतें, जवान मर्द, बच्चे बूढ़े लापता है। क़यामत बपा है वहां। कुरान ने बताया ना पिछली कौमों के बारे में कि इस तरह हालात हो गए गोया यहां रहता ही कोई नहीं था। आज उनकी बस्तियों में जाओ तो बशनोई बस्ती है, पूरी की पूरी बस्ती तबाह हो गई, ऐसा लगता है यहां कोई रहता ही नहीं था। मकानों की जगह बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें पड़ी हुई हैं। ये तुमसे दूर नहीं, करीब है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले जाऊं। शीराबाद वालों, उनकी मदद करो। हम खुद बहुत प्रेशर में, हमारा ट्रस्ट मकरूज है। ये जो बड़े बड़े शोबे चल रहे हैं, अस्पताल का लाखों रुपए का खर्च है, लेकिन हमने जरूरत को महसूस करते हुए आवाज लगाई है। हमारी आवाज पे लोगों ने तामुन किया है। जितना हमारे पास तामुन है आज तक, हम वो सब का सब तामुन इनके खर्च के लिए तैयार कर चुके हैं। एक टीम वहां बैठी है, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। एक टीम वहां लाहौर में बैठी है, खरीदारियां कर रही है। एक टीम यहां तैयारी कर रही है, आज जा रही है। इसलिए आप सारे शहर वालों से कहता हूं, ताजरान से कहता हूं, तुम अपने तौर पर मुहिम चलाओ, और आपसे कहता हूं अपने रिज़्क़ के हलाल में से इनके साथ ताआमुन करो। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ऐसे बुरे वक्त से तुम्हें बचाएगा। और तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। जो हजरात ताआमुन करना चाहें वो नमाज के बाद यहाँ ताआमुन करें, रसीद दें, रसीद लें, या हमारे ट्रस्ट के दफ्तर में चले जाएं। अस्पताल के अंदर ट्रस्ट का दफ्तर मौजूद है, और जो बाद में पहुंचाना चाहें वो बाद में पहुंचाएं, और जो अभी देना चाहें जज़ाकल्लाह। ये देखो हमारे से एक दोस्त ने 5000 रुपए दिए हैं, जो अभी एक भाई को तलबा खड़े हो जाओ और जमा कर लो, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दो साथी खड़े हो जाओ, ये मस्जिद मदरसे का नहीं है, ये सैलाब ज़दगान के लिए है। जल्दी करो, और जो बाद में तामुन करना चाहें बाद में तामुन करें, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी मुश्किलात को, हमारी मुश्किलात को आसान फरमाएंगे। और दुआ भी करो, अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों की मदद फरमाए। www.darsequran.com